बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले ब्लॉग में मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान बिलाखिर हुकूमत साजी का मुआहिदा हो गया है। और ये मुआहिदा किसने करवाया है, असल सवाल ये है। ये मुआहिदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, मिलिट्री लीडरशिप ने करवाया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान डेडलॉक था कल शाम तक, और मुलाकात का सेशन भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर आनन फानन बहुत जल्दी जल्दी मुलाकातें हुई और किसी को कहीं से उठाया गया और किसी को कहीं से उठाया गया, उठाकर फिर किसी एक जगह पर ले जाया गया और फिर मारगला की पहाड़ियों के सामने बिठाकर उनसे अहद पैमान भी लिए गए और उनको खबरदार भी किया गया। और खबरदार करके बिल आखिर उनको कहा गया कि जनाब अब आप इस तरीके से ये मुआहिदा करें और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपने मुआहिदा ना किया तो फिर आप लोग भी मारे जाएंगे और फिर हमारा भी काम खराब हो जाएगा। तो उसका अल्टरनेट होगा इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब शायद हम तो बच जाएं लेकिन आप नहीं बच सकेंगे। एक दूसरे को काफ़ी डराया शराया गया, खौफजदा किया गया और उसके बाद फिर उनके दरमियान ये एक मुआहिदा हुआ। ये मुआहिदा पाकिस्तान के अवाम के लिए है? बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। मुल्क की कोई मईशत ठीक करने के लिए, उसके लिए भी नहीं है। वरना तो बाकायदा तौर पे कोई मुआहिदा होता और बताते कि जी हमारा ये मंशूर है, इस एजेंडे पर हमने एक मिसाक मईशत किया है और उस मिसाक के तहत हम मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप कहूँगा, बल्कि स्टैब्लिशमेंट नहीं, मिलिट्री लीडरशिप और ख़ासतौर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से ये सवाल ज़रूर बनता है कि आखिर आपने इनमें क्या खूबी देखी कि जिन्होंने 16 महीने पाकिस्तान को बर्बाद किया, आपने उन्हीं लोगों को दोबारा मुसल्लत कर दिया और पाकिस्तान के अवाम का फैसला आपने तस्लीम नहीं किया, जमहूरियत को नहीं माना, आइन को नहीं माना और इंतखाबी नताइज को भी आपने नहीं माना। और ये आज ये सारा कुछ किया जा रहा है। जो मुआहिदा हुआ उसमें पाकिस्तान के अवाम कहीं भी नहीं थे। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा बिल्कुल नहीं था। बल्कि पहले ज़रा नुकात मैं आपको बता देता हूँ, मोटे मोटे नुकात, और उसके बाद फिर क्या है उसमें हुआ जी। ओहदों की बंदरबांट हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर जरदारी साहब होंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दो हो गए ओहदे, बड़े बड़े ओहदे तकसीम हो गए। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज का होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अभी फैसला नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी का होगा। गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का होगा या गवर्नर बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। यानी ये ओहदे और ये इस तरह के बंदरबांट हुई है। कहीं भी ये नहीं था कि हमने बिजली कैसे सस्ती करनी है, महंगाई कैसे रोकनी है, बेरोजगारी का खात्मा कैसे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। रूल ऑफ लॉ कैसे लेके आना है, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि इनफैक्ट ये मामला है ही नहीं। ये था पावर शेयरिंग फार्मूला। और उसके बाद मजीद आगे जाके क्या तय हुआ है कि तरक्याती फंड्स, ये एक बहुत बड़ी रिश्वत होती है कि तरक्याती फंड्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मिलेंगे पंजाब में, उतने ही पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। उसके बाद फिर अगला ये है और उसका फिर अगला मरहला जो है वो होगा जनाब आपका सिंध का गवर्नर कौन होगा, वो एमकेएम को दे दिया गया है। यानी ओहदे तकसीम किए गए हैं, मराआत तकसीम की गई हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। क्योंकि अगर अवाम के लिए कुछ किया जाता तो फिर तो इन दोनों का मुआहिदा बनता ही नहीं था। फिर तो अवाम के मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलती और उनका मैंडेट भी चोरी ना किया जाता, उनको डकैती भी उनके मैंडेट पे ना होती और दुनिया भर में पाकिस्तान रुसवा भी ना होता। और इस वक्त बवांगे दुहल तमाम के तमाम आलमी ज़राए बलाग एक ही बात कह रहे हैं। और नाम लेना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है बीसियों इस वक्त रिसाले आलमी जरीदे हैं, आलमी ज़राए बलाग हैं, जो कि बीसियों के हिसाब से एक ही बात कर रहे हैं। सबका एक नुक्ते पर इत्तफाक है कि इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नवाज हारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, इमरान खान साहब जीते। लेकिन इख्तदार जो है फौज देना चाह रही है नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को। ये मुआहिदा जो मजीद ये कि इस मुआहिदे में हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने तो अहम किरदार किया ही किया, इसमें बैरूनी मुदाखलत भी है। और बैरूनी मुदाखलत कौन है? वो मगरबी ममालिक नहीं है, बल्कि हमारे मशरकी ममालिक हैं, मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जिन्होंने खलीजी ममालिक जिनको कहा जाता है, उन्होंने ये सारा काम किया है। उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद रहे,
لاہور میں موجود رہے، مری میں موجود رہے، زرداری صاحب سے کبھی ملتے تھے، کبھی نواز شریف صاحب سے ملتے تھے، اور کبھی وہ ایم کیو ایم سے ملتے تھے. سب سے مل ملا کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو بہرحال آگے جا کے دیکھتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ضرور آرمی چیف آصف صاحب سے یہ ضرور کہیں گے کہ انہوں نے 16 مہینے پہلے ملک برباد کیا ہے، اور اگلے 16 مہینوں بھی انہوں نے برباد ہی کرنا ہے. اور اب پچھلا 16 مہینے میں تو آپ لوگوں نے ذمہ داری نہیں لی، لیکن اب مکمل طور پہ ذمہ داری آپ ہی کی ہوگی، اور اس کے میرٹس، ڈی میرٹس، اور خوبیاں اور خامیاں، نفع اور نقصان، دونوں میں آپ اس کے برابر کے شریک ہوں گے. تو اس لیے یہ سارے کا سارا معاہدہ آنن فانن کیوں ہوا، کچھ باتیں میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں، کچھ میں اس میں بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک خبر لے لیں. اور وہ خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ساری مکمل طور پہ بحثیت پارٹی، انہوں نے کہا تھی کہ محترمہ بشرا بی بی کی زندگی کو دوران قید لاحق سنگین خطرات ہیں، اور اس پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بے بنیاد مقدمے میں ناحق قید سابق خاتون اول بشرا بی بی زہریلا کھانا دیے جانے کے بعد گزشتہ 6 روز سے شدید تکلیف میں مبتلا ہیں. ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے. اور بشرا بی بی کو ان کا آئینی حق سلب کرتے ہوئے طبی معائنے کی اجازت نہ دے کر ان کی صحت اور زندگی سنگین خطرات لاحق کیے جا رہے ہیں. بشرا بی بی کو نقصان پہنچانے کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آئین اور جیل قواعد اور ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے باوجود ان کو بنی گالہ سب جیل میں قید تنہائی میں محصور رکھنا بانی چیئرمین عمران خان کے حوصلے پست کرنے کی ایک انتہائی شرمناک اور مذموم کوشش ہے. عمران خان کو جھکانے کے تمام غیر آئینی حربے اور غیر جمہوری اور غیر اخلاقی حربوں کی ناکامی کے بعد مشکل حالات میں ان کا ساتھ دینے والی نیک اور باپردہ خاتون کو نشانہ بنانا اور اس فرسودہ نظام کی بوسیدگی کو مزید عیاں کرتا ہے. سابق خاتون اول محترمہ بشرا بی بی کو پہنچنے والی کسی بھی نقصان کی ذمہ داری جیل حکام اور نگراں حکومت پر عائد ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے مطابق بشرا بی بی کا جلد سے جلد ان کے فیملی معالج سے طبی معائنہ کروایا جائے. عدالت بشرا بی بی کی جیل منتقلی کی درخواست پر فوری سماعت کرے اور ان کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے کے احکامات جاری کرے، اور عدالت اور جیل حکام سابق خاتون اول بشرا بی بی کو معیاری کھانے کی فراہمی اور ان کی صحت اور زندگی کا تحفظ ہر صورت میں یقینی بنائیں. یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، ان کی زندگی کو ڈیفینیٹ خطرہ ہے. اور ایک دو اور چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں، بلکہ بڑی خبر لے لیں، اور وہ خبر ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں مانسہرہ سے نااہل قرار پائے ہیں، یعنی کہ ہارے ہوئے قرار پائے ہیں، اور ایک رپورٹ آ گئی ہے آر او کی اور ریٹرننگ افسر کی. اس ریٹرننگ افسر نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ N15 مانسہرہ کا الیکشن بالکل صاف شفاف ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بے ضابطگی نہیں ہے. آر او نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے، اور آر او کو تبدیل بھی کر دیا گیا تھا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب کی جو N15 میں جیتنے کی خواہش ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکے گی. شہزادہ گستاخ بھی اس میں ہوں گے، ونر ہوں گے، اور انہیں ہی فاتح قرار دیا ہوا ہے. اس طریقے سے نواز شریف صاحب کی یہ جو ایفرٹ کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے مانسہرہ سے بھی ان کو جتوا دیا جائے، وہ ممکن نظر نہیں آ رہا، بلکہ سیٹ لاہور کی سیٹ جو ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے. اب آتے ہیں یہ جو بندر بانٹ ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا. ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ پہلی جو ہے نا ایک ملٹری لیڈرشپ کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ تھا اور معاہدہ تھا، لندن اکارڈ، لندن پلان، وہ تقریباً کل 70% فنا ہو گیا، اور نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں ملا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ بن گئیں، اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اور سارے گورنر سب تقسیم ہو گئے، اور جو میاں صاحب کو ایوان صدر پہنچانے کی خواہش تھی وہ بھی پوری نہیں ہو سکی، وہ زرداری صاحب ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ زرداری صاحب نے کافی بڑا ان کے ساتھ ہینڈ کرنا ہے، اور وہ یہ کرنا ہے کہ ان کے پاس پیپلز پارٹی نے سارے سرکاری عہدے آئینی عہدے اپنے پاس رکھے ہیں. صدر مملکت زرداری صاحب ایوان صدر میں جیسے ہی جائیں گے ان کو استثناء مل جائے گا ہر طرح کا، اور ان کے خلاف اگر کوئی کیسز ہیں تو وہ بھی رک جائیں گے، اور وہ 5 سال تک وہ فریز رہیں گے. اس دوران ان کو انڈیمنٹی حاصل رہے گی پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ کو بنانا آسان ہے، ہٹانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے پھر 2/3 میجورٹی چاہیے،
اور زرداری صاحب اگر ایک دفعہ ایوان صدر پہنچ گئے تو پھر ان کو ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ ہاں البتہ جو گورنمنٹ ہے نون لیگ کی، شہباز گورنمنٹ اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ ملیں گے تو ان کا دھڑن تختہ ضرور ہو جائے گا کسی بھی لمحے، اور اسی لیے زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے تمام آئینی عہدے اپنے پاس رکھے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا عہدہ اپنے پاس رکھا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ اپنے پاس رکھا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، بلوچستان کی گورنمنٹ انہوں نے اس کے بدلے میں لے لی ہے، زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے۔ تو ان کے ہاتھ کیا آیا؟ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو کیا ملا؟ وہ بیچارے، ان کو بلایا گیا، ان کو صرف اتنا ہی منافع ہوا کہ ان کے مقدمات ختم ہو گئے، ان کی نااہلی ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا، بلکہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ آرام کریں۔ شہباز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے اپنے آپس میں ہی پاور شیئرنگ کر لی، اور انہوں نے کہا کہ چچا بھتیجی ٹھیک ہے، ابا جی کو رہنے ہی لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے باؤجی بیچارے ہیں وہ بیچارے ہی رہے، اور دیکھتے ہیں اب وہ کب واپس آتے ہیں اور واپس کب رخ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب یہ جو معاہدہ جلدی کروایا ہے، رپورٹ یہ ہے کہ پورے ملک سے جو رپورٹس آئی ہیں وہ رپورٹس آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے مطابق جتنے بھی کنٹونمنٹ ایریا ہیں، کتنے بھی ڈی ایچ اے ہیں، جو عسکری کالونیز ہیں، خواہ وہ فضائیہ ہیں یا بحریہ ہے یا بری فوج ہے، ملک بھر کی بات کر رہا ہوں، ڈیفنس ایریاز ہیں، کنٹونمنٹ ایریاز ہیں، کینٹ ایریاز ہیں، ان تمام حلقوں میں تھرو آؤٹ پورے ملک میں کوئی ایک بھی کینٹ ایریا، ایک بھی ڈی ایچ اے، ایک بھی عسکری علاقہ ایسا نہیں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نہ جیتی ہو۔ تمام حلقوں میں، تمام فوجی حلقوں میں، تمام کنٹونمنٹس میں، تمام ڈی ایچ اے کے حلقوں میں، تمام شہروں میں صرف اور صرف مسلم لیگ نواز ہاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار وہاں سے جیتے ہیں، مسلم لیگ نواز ہار گئی ہے۔ تو یہ وہ خطرناک بات ہے جو کہ میرا خیال ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کو چین سے سونے بھی نہیں دیتی اور چین سے جینے بھی نہیں دیتی، اور ہر وقت یہ کام ان کے لگا رہتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اور دوسرا، آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے درمیان اور پاور شیئرنگ جو فارمولا تھا، جس کو لندن پلان عمران خان صاحب کہتے ہیں، لندن ایکارڈ کہتے ہیں، وہ بھی کل فنا ہو گیا۔ جب معاہدہ اعلان ہو رہا تھا پاور شیئرنگ کا، زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، تو اس میں نواز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آئے، اور نواز شریف صاحب کی ہو گئی ہے چھٹی مستقل، اور ان کا پرسان حال شاید اب کوئی نہ ہو۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ تو آنے والے دنوں میں یہ دیکھتے جائیے کہ جہاں عاصم منیر صاحب کا جو لندن معاہدہ ہے، جو نواز شریف صاحب کا لندن معاہدہ ہے کہ میں آپ کو آرمی چیف بناؤں گا اور آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں گے، وہ معاہدہ جو ہے کل وہ زمین بوس ہو گیا اور نہ بنایا جا سکا، اور اس طریقے سے عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے اس معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں، اور اس معاہدے پر عمل نہیں ہو سکا۔ جہاں کہیں بھی تھا وہ اب بند کتاب میں رہے گا اور کہیں باہر نہیں آئے گا۔ البتہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے تمام تر خامیوں کے باوجود انہوں نے بہت اچھی ڈیل کی ہے، اور آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نواز کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوگی، وہ اس وقت شریک ہوگی جب زرداری صاحب کو صدر بنا دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔